ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سلمان شیئر کر رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے دادا جی کی ایک بتائی ہوئی ان کی ہی زندگی کی ایک خوفناک آپ بیتی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب دادا جی نوجوان ہوا کرتے تھے اور وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے دادا جی بہت زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ اللہ کی طرف سے بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ روحانیت میں تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی میں نماز پڑھتا تھا، جائے نماز پر اللہ سے دعا مانگتا تھا، اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے اپنی بائیں آنکھ سے جنات کی موجودگی ظاہر ہونے لگ گئی۔ عمر کے ایک مخصوص حصے میں آ کر مجھے غیر مرئی مخلوقات نظر آنے لگ گئیں۔ تو میں نے کچھ علماء کرام سے بھی اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ روحانیت اور عبادت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ صلہ ملا ہے کہ آپ کو یہ جنات، غیر مرئی مخلوقات بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ڈر جاتا تھا کہ کہیں ان کو نقصان نہ جنات پہنچا دیں، تو پھر میں کوشش کرتا تھا کہ میں نہ زیادہ ان کو محسوس کروں، نہ ہی زیادہ ان کو دیکھوں، لیکن ان کی موجودگی مجھے ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو میرے دادا جی جو تھے وہ بیوپار بھی کرتے تھے دوسرے گاؤں میں، دیہاتوں میں جا کر۔ وہ بتاتے ہیں آج سے تقریباً 50-55 سال پرانی بات ہے۔ کہتے کہ میں ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا بیوپار کرنے، تو جس تاجر کے پاس میں گیا تھا وہ تاجر تب وہاں موجود نہیں تھا، وہ آگے کسی اور جگہ پر گیا ہوا تھا اپنے کاروبار کے سلسلے میں۔ نئی جگہ تھی، نیا دیہات گاؤں تھا، وہاں پر رکنا مناسب نہیں تھا کیونکہ میں وہاں پر کسی کو جانتا نہیں تھا۔ میں نے سوچا اب واپس چلا جائے۔ اس دور میں بہت زیادہ یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک دو بس یا گاڑی گاؤں کی بیرونی حدود پر سڑک پر آ کر مسافروں کو اتار دیتی تھی۔ زیادہ تر لوگ اپنی بیل گاڑیوں پر، ٹانگوں پر، اپنے گھوڑوں پر ہی سفر کیا کرتے تھے، یا جس کے پاس اپنی کوئی سواری ہوتی تھی۔ آج آ کر لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ بھی ہوتا تھا تو کسی کے پاس سائیکل ہو جاتا تھا، یا جو بہت زیادہ ذمہ دار ہوتا تھا اس کا کوئی گھوڑا یا بگھی ہو جاتے تھے۔ تو وہ بھی ایک ایسا ہی گاؤں تھا۔ دادا جی کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں اپنا گھوڑا نہیں لے کر آیا ساتھ، میں بس پر گیا۔ مجھے یہ تھا کہ میں نے وہاں پر ایک دن رکنا ہے تو اگلے دن میں واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ تاجر وہاں پر موجود نہیں تھا، تو مجھے وہاں پہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں وہاں سے واپس آنے لگا۔ سخت سردی کا موسم تھا، اجنبی علاقہ، اجنبی گاؤں تھا۔ وہ کہتے میں نے سوچا یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے کچھ معلومات لی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رات 8 بجے کے قریب ایک آخری بس وہاں سے گزرتی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی مسافر بھی نہیں ہوتا تھا۔ 8 بجے کا ٹائم اس گاؤں میں ایسے تھا جس طرح سے رات کے 1 بج رہے ہیں۔ سناٹا، خاموشی، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جانور بھی ٹھنڈ سے دبک کے اپنے اپنے جو ان کے باڑے تھے یا ان کے جو گھر تھے، پنجرے تھے، وہاں پر وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا جی بتاتے ہیں کہ میں اس گاؤں سے باہر نکلا۔ بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، آبادی تھی لیکن ویرانے زیادہ تھے۔ ایک طویل لمبی سڑک تھی 1 کلومیٹر کی، جو کچا راستہ تھا جس کو عبور کر کے مجھے اس پکی سڑک پر جانا تھا جہاں سے مجھے بس ملنی تھی۔ کہتے میں نے جانا شروع کر دیا۔ جو ہی کہتے کہ میں اس کچی سڑک پر جا رہا تھا، دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، اور کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دور جیسے کوئی گیدڑ بھی بولتے ہیں، ان کی بھی خوفناک آوازیں گونج رہی تھی۔ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ بہت اندھیرا تھا۔ تبھی ایسا لگے کہ جس طرح سے میرے پیچھے کوئی گھوڑے پر آ رہا ہے۔ میں نے 2 سے 3 بار پیچھے پلٹ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پرانے دور میں لوگ لالٹین لے کر سفر کیا کرتے تھے۔
क्योंकि हर जगह पर लाइट नहीं होती थी। कोई गांव की आबादी ऐसी भी होती थी जहाँ पर अभी बिजली का निज़ाम ही नहीं पहुँचा था। तो दादाजी के पास भी अपनी लालटेन थी, जिसको उन्होंने अपने सामान से लिया, रोशन किया और चलना शुरू हो गए। वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा लगे कि जिस तरह से कोई शरारत कर रहा है। दादाजी को पता चल गया कि यहाँ पर गैर मेरी मखलूक़ात जिन्नात कसीर तादाद में होंगे, क्योंकि वीराना है, गैर आबाद सड़क है, तो कंफर्म बात थी कि वहाँ पर जिन्नात तो होंगे ही। दादाजी कहते हैं कि मैं अल्लाह का जिक्र करता हुआ चलता हुआ जा रहा, एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगी, जैसे कि आंधी शुरू हो जाती है। हवा की जैसे आंधी की एक मखसूस आवाज़ होती है। दादाजी कहते हैं मैं जाकर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया, क्योंकि मट्टी आंखों में जा रही थी, चलना मुहाल था, बड़ी ठंडी हवा थी। लालटेन लेकर अब रात उस वीरान सुनसान रास्ते पर मैं खड़ा हुआ। फिर से घोड़े की आहट, घोड़े के कदमों की टाप सुनाई दे रही थी। तभी क्या देखता हूँ कि जैसे कोई सड़क के दरमियान चलता हुआ आ रहा है। दिखने में एक इंसान था, कदमों की आवाज़ ऐसे जैसे घोड़ा चल रहा है। दादाजी कहते हैं जो ही मैंने सर से लेकर पाँव तक उसका जायज़ा लिया, दूर से ही मुझे पता चल गया कि ये वही मखलूक है जो मेरे साथ शरारत कर रही है। दादाजी कहते मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब वो आकर चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया, कभी हंसे, कभी कोई आवाज़ निकाल दे। था मर्द, थोड़ा सा मेरे से आगे जाकर, मुझे क्रॉस करके थोड़ा आगे जाकर फिर सड़क के दरमियान खड़ा होकर मेरी जानब देखने लग गया और मेरा नाम पुकार कर कहने लगा, ज़हूर अहमद, इस टाइम कोई भी सवारी नहीं आएगी, आओ मैं तुम्हें ले जाती हूँ अपने साथ। था वो मर्द, लेकिन अपने आप को औरत मुखातिब कर रहा था। पैरों में उसने पाजेबें पहनी हुई थी। उसके सर पर बाल नहीं थे, लेकिन पीछे एक लंबी चोटी थी। अजीबोगरीब बेहानक खुलिया, लंबे हाथ, मुड़ी हुई उंगलियां आगे से टेढ़ी मेढ़ी, खौफनाक चेहरा। कभी आंखें चमकने लग जाती, कभी आंखें स्याह हो जाती। दादाजी कहते मैं सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक पढ़ रहा था और मुझे कहने लगा, ज़हूर अहमद मेरे साथ आओ, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, आगे जाकर तुम्हें सवारी भी मिल जाएगी, मेरे साथ आ जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगी, मेरे साथ आ जाओ। तुम्हें नहीं पता ये रास्ता, ये गुज़रगाह हमारी है, इस पैर यहाँ से हम गुज़रते हैं, तो तुम आ जाओ हमारे साथ। दादाजी ने उसकी बात का फिर कोई जवाब नहीं दिया और दादाजी मुसलसल दुरूद पाक पढ़ते हुए नीचे देख रहे थे। तभी उसने ये कहा कि ज़हूर अहमद, ये जो तुम कलाम पढ़ रहे हो ये मत पढ़ो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरा जिस्म जलने लग गया है, बेहतर यही है कि तुम ये ना पढ़ो और आओ मेरे साथ। दादाजी ने कहा कि जब मैंने ये सुना कि इसको तकलीफ़ हो रही है, मैंने बुलंद आवाज़ में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। दादाजी कहते जो ही मैंने बुलंद आवाज़ में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया, उसने चीखना शुरू कर दिया। खौफनाक चीखें गूंजने लग गई और उसका जो चेहरा था वो बदनुमा हो गया और ज़्यादा बिगड़ गया, और उसका जो दहाना है वो बहुत बड़ा हो गया, यानी उसका मुंह खुलकर जैसे उसके पेट तक आ गया और सांप की तरह उसकी ज़ुबान थी। जो ही मैंने तीसरी बार बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ा, वो एक काले रंग की हवा बनकर हवा में उड़ गया, गायब हो गया, काले रंग का धुआं बनकर। दादाजी कहते जो ही वो काले रंग का धुआं बनकर उड़ा, वो इतनी तेज़ जो आंधी चल रही थी वो भी कम हो गई। दूर फिज़ा में खौफनाक चीख सुनाई दी। दादाजी को जैसे अल्लाह पाक की तरफ से ये था कि उनको पता चल जाता था कि जिन्नात यहाँ पर मौजूद हैं, अभी भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन दादाजी कहते कि जब वो इस मखलूक को जिस तरह से मैंने वहाँ से उसके सामना किया, मैं डरा नहीं, मजबूत आसाब के साथ खड़ा रहा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा, उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा। फिर मैंने चलना शुरू कर दिया। 15 मिनट मैं चला। 15 मिनट के बाद मेरे पीछे कोई पत्थर फेंकने लग गया। कभी कोई दाएं पत्थर गिरता, कभी कोई बाएं पत्थर गिरता, यहाँ तक कि मैं सड़क पर आकर खड़ा हो गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरी ही शक्ल के सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे।
میرے والے ہی لباس، میرا ہی حلیہ، میری ہی عمر، میرا ہی چہرہ، میرے ہم شکل، سینکڑوں کی تعداد جہاں سے میں چلا تھا وہاں سے لے کر سڑک تک وہ کھڑے تھے۔ دادا جی کہتے ان کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ دادا جی نے پھر بلند آواز میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے جو ہی تیسری بار درود ابراہیمی پر آیا، وہ سب جو تھے ایک دم سے غائب ہو گئے، آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہو گئے، جیسے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے۔ دادا جی کہتے تھوڑی ہی دیر ہوئی، دور سے مجھے بس کا جیسے ہارن سنائی دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب جس طرف سے مجھے آواز آ رہی تھی میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ تبھی 5 منٹ چلا ہوگا تو آگے سے ایک بس آ رہی تھی۔ میں نے اشارہ دیا رکنے کا، بس والوں نے مجھے بٹھا لیا۔ میں نے بتا دیا کہ مجھے فلاں جگہ پر اترنا ہے۔ ان لوگوں نے جا کر مجھے وہاں پر سلا والی سائڈ پر اتار دیا۔ دادا جی گھر واپس آ گئے۔ دادا جی نے یہ بات ہمیں بتائی، اپنی زندگی کی کہانی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بہت سا بخار رہا، 3 دن مجھے بہت سخت بخار تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ ظاہری بات ہے جنات کتنے قریب سے ہو کر آیا تھا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ بھی صاحب علم تھے، ان کے پاس میں گیا، کچھ علماء کرام کو جانتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو ساری روایات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت نے آپ کو ہمت دی، اعصاب کے مضبوط انسان تھے آپ نے درود ابراہیمی کا ورد رکھا تو درود ابراہیمی کی برکت اور طاقت نے آپ کو جنات کے حملے سے بچا لیا۔ وہ جو بدنما مخلوق عورت کے آواز نکال رہی تھی، تھا وہ مرد کی طرح ہی بول رہا لیکن خود کو عورت کہہ رہا تھا۔ وہ ایک چڑیل آفت تھی جس کے کئی روپ تھے، اور جو آپ کے روپ میں آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھے تھے، وہ سب وہ جنات تھے جن کو آپ اپنی اس روحانیت کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو وہ مخلوق کبھی بھی اس کو وہاں سے جانے نہ دیتی، اس کو جانے نقصان دے دیتی۔ دادا جی کہتے اللہ کا شکر ہے کچھ دن کے بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ میری عبادت کا سلسلہ میں نے ویسے ہی جاری رکھا۔ وہ تاجر 1 ماہ کے بعد میرے پاس آیا، مجھ سے بڑی اس نے معذرت بھی کی، اس نے یہ بتایا کہ وہاں پر رات نہیں رکے تھے، جبکہ ہمارے گاؤں میں مغرب کے بعد گاؤں سے باہر جانے والا جو راستہ ہے وہاں پر کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ وہاں پر اس حد تک جنات ہیں، وہاں پر باقاعدہ جنات انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کو جانے نقصان تک دیتے ہیں۔ کوئی راہ گزر بھولا بھٹکا مسافر اگر رات کے وقت ہم لوگوں کے گاؤں میں آ جائے تو وہ گاؤں کے چوراہے پر یا تو مردہ پایا جاتا ہے یا بے ہوش پایا جاتا ہے۔ آپ کس طرح سے وہاں سے واپس آ گئے؟ تو میں نے انہیں اس رات کا سارا قصہ بتایا تو اس نے یہ کہا کہ اب سچ میں بہت بہادر انسان ہے۔ دادا جی نے ہمیں یہ بھی بات بتائی کہ ان کو ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر جنات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے بات کر لی جائے تو جنات آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنات کبھی بھی پلک نہیں جھپکتے۔ ان کی آنکھوں میں وہ کشش اور طاقت ہوتی ہے کہ آنکھوں کے ذریعے وہ اگلے انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو اگر ڈاؤٹ میں جا رہے ہیں آپ کہ وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے، تو اس سے کبھی بھی آنکھ سے آنکھ نہیں ملانی چاہیے۔ ہمیشہ سے درود ابراہیمی کا ورد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگیں۔ یہ ایک کہانی تھی میرے دادا جی کی جو ہم سے بہت شوق سے سنتے تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ بے شک گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے بزرگ پرانے دور کے، اللہ کی طرف سے اللہ کا ان پر کرم ہوتا ہے یا مضبوط اصحاب کے لوگ مانے جاتے ہیں، تو اللہ ہم سب پر اپنا کرم رکھے، ہمیں ہمیشہ جنات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔
جہاں رہے خوش رہے. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.